خواہ وہ جرائم کے حوالے سے ہے، خاص سیاستدانوں کے حوالے سے ہے، کسی بھی حوالے سے ہے۔ ہارون صاحب، لیکن اس کے باوجود کہ ہم نے اپنے تئیں کوشش کی اور یہ تحریک صحافیوں کی چلتی رہی ہے پچھلے 60 سال سے، ہم بار بار اس کی بات بھی کرتے ہیں، اس وقت تمام تر تگ و دو کے باوجود ہم تو آئین کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں صحافی جو ہیں، لیکن ہم خود کو بحال نہیں کر پا رہے۔ تو ذرا لوگوں کو بتائیے گا کہ ہماری مجبوریاں ہیں کیا، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایسی توقعات ہم سے وابستہ کر دیں کہ جو ہم پوری نہ کر پائیں۔ سب سے پہلے صاحب میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ارتواد احمد پر ارتواد کی صحافی برادری کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا آپ نے کہا جو ہمارے مسائل ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہم اپنی طرف سے جو کوشش کر رہے ہیں میڈیا کی آزادی کے لیے، وہ ہماری جدوجہد جاری ہے۔ 9 مارچ سے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب کو معزول کیا گیا، اس کے بعد بکلا کے ساتھ اگر میڈیا کا کردار نہ ہوتا، میڈیا مکمل طور پر اس کردار ادا نہ کرتا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب بحال ہوتے۔ لیکن جہاں تک جو ہمارے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں سول سوسائٹی کو بکلا اور میڈیا کے ساتھ بھرپور یکجہتی کرنی چاہیے، سڑکوں پر آنا چاہیے، تاکہ پاکستان میں جو اس وقت پی سی او ہے، پی سی او ختم ہو، میڈیا آزاد ہو، عدلیہ آزاد ہو۔ اس صورت میں بنیادی حقوق ہمارے بحال ہو سکتے ہیں۔ ارون صاحب، اس کو کہتے ہیں تو نہ کرنے والی گل ہے نا، یہ تو آپ نے جو لسٹ دی ہے یہ تو بڑی لمبی لسٹ ہے۔ میں تو آپ سے ایک عملی سا سوال پوچھ رہا ہوں کہ لوگوں کی توقعات ہیں کہ آپ جائیں باہر اور ہمارا پیغام پہنچائیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بتائیں لوگوں کو، آگاہی کروائیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ ہم کس طرح کریں گے؟ ہم پر تو قدغن لگی ہوئی ہے۔ میں یہ کہوں گا جی جو پبلک ہے، ہماری سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، عوام میں آگاہی پیدا کرنی چاہیے، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ جو الیکشن ہو رہے ہیں موجودہ، یہ نہیں ہونی چاہیے ایسی صورت۔ اوکے نصرت جاوید، ایک بڑی بحث چل رہی ہے جی، آپ نے یقیناً اس سے آپ آگاہ ہوں گے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، ہمارے آپ نے کالی بھیڑوں کا ذکر کیا، ہمارے یہاں پہ بھی بڑی ایسی کالی بھیڑیں پائی جاتی ہیں، اگرچہ میرے خیال میں جس طرح کالے کوٹوں نے تحریک کا آغاز کیا اور چلایا، اس کے بعد کالے رنگ کو بہت معتبر قرار دینا چاہیے۔ میرے خیال میں کالی بھیڑیں میں نہیں کرنا چاہیے، کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، ہاں کچھ بھی کہہ دیں۔ ایک بحث چل نکلی ہے نصرت کہ میڈیا نے یہ سارا کچھ اپنے ساتھ خود کروایا ہے، اگر ہم اتنا رول نہ پلے کرتے، اگر اتنا ایکسیسولی نہ حد سے آگے جاتے۔ الطاف گوہر صاحب کے ہیں، گوہر نایاب، کیا نام ان کا؟ جی ہمایوں گوہر صاحب۔ ہمایوں گوہر صاحب، یعنی کم از کم ایک بات ثابت ہو رہا ہے کہ انہی کے ہی بیٹے ہیں، گنز ان دا فیملی، خاندان کے اندر عامر کی وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میڈیا نے اپنے ساتھ خود زیادتی کروائی ہے۔ آپ کو جب پتا تھا کہ اس ملک کے اندر آزادی کی حد ہے تو آپ اس حد سے آگے کیوں گئے؟ آپ کا کیا دفاع ہے؟ دیکھیے جی، سب سے بڑا تو میرا دفاع یہ ہے کہ حد بالکل میڈیا کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، لیکن میں اس ملک میں حد میں رہوں گا۔ یہاں پر ابھی ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ایک حلف کی بات کر رہے تھے، تو یہاں تو جب دل کرے کسی کا تو وہ حد کراس کر کے تو میرے عزیز ہم وطنوں کرے، تو وہ اگر اپنی حد میں رہے گا، وہ اپنی حد میں رہے، میں اپنی حد سے باہر نہیں جاؤں گا، لیکن اگر وہ اپنی حد سے باہر آ کر میرے عزیز ہم وطنوں کہے گا تو میں بھی پھر اپنی حد سے تھوڑا سا باہر آؤں گا۔ مجھے ایک صحافی کے طور پر بالکل اس بات کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر پروگرام کروں، میرا کوئی پولیٹیکل ایمبیشن نہیں ہے، ہم سب میں سے کسی کا نہیں ہے۔ ہم یہاں آنے پہ کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ ہم مجبور اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم سے کیمرہ چھین لیا گیا ہے، ہم سے ٹرانسمیشن لے لی گئی، ورنہ ہمیں وہاں بٹھایا جائے۔ اور یہ وکلا بھی یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، ورنہ یہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ عدالت کو کام نہیں کرنے دیں گے، میڈیا کو کام نہیں کرنے دیں گے، تو جو لوگ جن کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ عدلیہ کو روکیں یا میڈیا کو روکیں، وہ جب اپنی حدود سے باہر نکلیں گے تو پھر یقیناً ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری، لیکن چونکہ ہم یہاں موجود ہیں، بڑی ایک اہم بات ہے، ہم نے پوری گفتگو کے اندر ایک نام نہیں لیا، جبکہ ان کی خاتون سفیر آج کل لگتا ہے ڈی سی ہے، یعنی پاکستان کی امریکی سفیر ہے پیٹرسن۔ تو آج یہ دیکھیں کہ وہ بھی ہر مطالبہ کر رہی ہیں، ایمرجنسی جائے، فلاں جائے، تو عدلیہ کی بات نہیں کرتی، عدلیہ کی بات نہیں کرتی کہ ہمارے عدلیہ پر قدغن لگانے والوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ جی وہ جو ججز انہوں نے ہٹائے، حالانکہ وہ غلط ہے کہ جنہوں نے اوتھ لیا پی سی او کے تحت، وہ غلط دیتے سے ہٹا دیے، یہ جی جنہوں نے دہشت گردوں کو چھوڑا ان کو حلف دے دیا، دہشت گردوں کو چھوڑ رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں امریکی سفیر سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کل سے امریکہ کا سپریم کورٹ
یہ کیس سن رہا ہے کہ کیا گوانتانامو بے قائم کرنا آئین کے خلاف تھا یا نہیں. ہمیں سب کو یہ چاہیے کہ ہم امریکن سفیر جہاں جائے ان سے پوچھیں جی آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کیا ہے اور وہ کب آپ کے سپریم کورٹ کو گھر بھیج رہا ہے. تو اگر آپ کا صدر اور آپ کا چیف آف دی آرمی اسٹاف آپ کے چیف جسٹس کو گھر نہیں بھیج رہا کہ اس نے گوانتانامو بے کا مسئلہ کیوں کہا ہے, تو پھر آپ میرے صدر کو یا میرے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو یہ حق کیوں دے رہے ہیں کہ میرے سپریم کورٹ کو گھر بھیجے؟ کیا آپ سپیریئر انسان ہیں اور ہم کم درجے کے انسان ہیں؟ یہ سوالات ہمیں امریکی سفیر سے اب ضرور پوچھنے چاہیے. ذرا صحافت کی طرف واپس آئیں. ہم نے کہاں پہ حد کراس کی مشتاق؟ آپ کے خیال میں کوئی حد تھی, کوئی حد بندی کس نے کی تھی ٹو بگن میں؟ حد بندی تو تھی کوئی نہیں تھی. دیکھیں آپ اس ملک کے ادارے کے اندر کیا چیز بیسک, ہم اس ملک کے اندر کیوں رہ رہے ہوتے ہیں؟ ہماری جو عدلیہ ہے, مقننہ ہے, اس میں اس کے علاوہ ایگزیکٹو ہے, یہ سارے یہ کیسے کانسٹیٹیوشن کے اوپر بیس کر گئے نا. اس کے اوپر ایک ہر ادارے کا ایک کردار, اس کی ڈیفینیشن, اس کے اختیارات, اس کی حدود لکھی ہوئی ہے. اس کے تحت ہم چل رہے تھے. جب ایک آمر آتا ہے وہ اس آئین کو پامال کر دیتا ہے. آپ جو بیٹھ کے مشتاق, آپ جو بیٹھ کے شوکت عزیز صاحب کا ٹیم باندھتے ہوتے تھے, اب ایک بندہ جو ہے نا اس کا رنگ کالا ہے, کیسے اس کو کہوں تم چٹے ہو گئے, کیسے ہو گئے؟ میں نے اس میں ہاتھ کراس کرنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. ایک آدمی نے اسٹیل مل بیچی ہے اور سپریم کورٹ نے ہمیں واپس لا کے دی, وہ نیشنل ایسٹ تھا. میں کیسے کہتا ہوں کہ واہ واہ بڑی اچھی نجکاری ہوئی تھی. اگر کسی نے ہر دور میں اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں, ایک الیکشن مسلم لیگ آپ سے لڑا, دوسرا جماعت اسلامی سے لڑا, تیسرا پیپلز پارٹی سے لڑا, چوتھا جو ہے وہ کانگریس آئی سے لڑا, تو میں کیسے کہہ دوں کہ آپ جو ہے ایک پولیٹیکل آپ سٹیبل آدمی ہے. اور میں اور مشتاق تو بیٹھ کے چلیں شوکت عزیز کی ہم تصدیق کرتے تھے, چلیں ہم الزام لینے کو تیار ہیں. آپ بتائیے کیا صدر صاحب نے اور چودھری شجاعت نے ان کی عزت کی؟ انہیں ٹکٹ ہی نہیں دی, تو تصدیق انہوں نے کی ہے, میں نے کی ہے. تو اگر اس سے کسی کو سزا ہونی چاہیے تو مشرف کو ہونی چاہیے اور چودھری شجاعت کو ہونی چاہیے. ٹکٹ دینے کا قابل نہیں سمجھا. ہمارے لاہور میں کہتے ہیں جس کی محلے سے تو اعتبار کیوں نہیں ہے, تو وہی ہے کہ اس کو تو اس کی پارٹی نے بےعزت کیا, اور ہم بیچارے نے کیا کہا ہوگا. ہم نے کوئی حدود کا, میرے خیال میں پاکستان میں کسی بھی اینکر پرسن نے جن کو بین کیا گیا ہے, اتنی یا تو کسی کی اتنی حیثیت ہی نہیں تھی بیچارہ وہ جا کے وہ اپنی حدود کراس کرتا. اگر کسی نے کی ہے تو وہ اس نے اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پروگرام کیے, اسے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس حق کو استعمال کیا ہے. صرف ان لوگوں کو برا لگا کہ جو نہ سننے کے عادی نہیں ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے لوگ پرویز الہی, شجاعت حسین, باقی یہاں پر بھی ایک امان اللہ جدون صاحب اس دھرتی میں بھی ہے, ان کو ہر جگہ سے پنیری مل جاتی ہے, وہ وہاں پر جا کے کاشت کر لیتے ہیں. اس لیے انہوں نے ہمیشہ یس مین کا کردار ادا کیا. میں نے اگر نہ کہہ دی, نصرت صاحب نے نہ کہہ دی, آپ نے نہ کہہ دی, لالا نے نہ کہہ دی, ان کو برا لگا. اس لیے ہم اس وقت سوال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم اب ساری دنیا کا یہ مطالبہ ہے, اخبارات نے بھی کہا, نجی چینلز نے بھی کہا, عام عوام الناس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لائیو وتھ طلعت شو بند کیا گیا, بولتا پاکستان بند کیا گیا, دیگر جو آپ کے ٹاک شوز تھے وہ بند کیے گئے. ان کی کوئی بنیاد تو بتائیں کہ کس بنیاد پہ بند کیا گیا, کون سا وہ دن تھا, کون سا وہ لفظ تھا, کون سی وہ سیشن تھا جس میں حکومت نے صرف چینلز کھول کے اور ان کو پابند کر دیا؟ کیوں؟ یہ عوام کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ ان کا محاسبہ کریں, یہ اخبارات کے مالکان کا محاسبہ کریں, نجی چینل جو ہیں ان کے مالکان کا محاسبہ کریں, ہمارے اوپر سے یہ قدغن ہٹ جائے گی. بہت شکریہ ناظرین. ہم ایک اور بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ایک اور سیشن ہوگا کویسچن اینڈ آنسر کا. ول کم ٹو یو بٹ وی ٹیک اے کویسچن فرام دیئر. پینلسٹ کا بہت شکریہ. میں دعوت دوں گا علی اصغر صاحب کو اور ادم اللہ صاحب کو کہ آخری سیشن میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو. تھینک یو ویری مچ لالا جی. تھینک یو ویری مچ.